علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی و رفیقان محترم، ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام شریف کا آغاز ہونے ہی والا ہے۔ محرم شریف کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سب سے بزرگی والا روزہ محرم شریف کا روزہ ہے، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے وہ محرم شریف کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ سے بڑی یادیں اور بڑی تاریخیں وابستہ ہیں۔ تاریخ کی معتبر و مستند کتابوں کو آپ اٹھائیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 10ویں محرم الحرام ہی کے دن پیدا کیا، اور 10ویں محرم کی تاریخ کو ہی انہیں آسمان سے زمین پہ اتارا گیا، اور پھر ان کی توبہ بھی 10ویں محرم الحرام شریف کے دن ہی قبول ہوئی۔ اسی طرح قوم نوح علیہ السلام پر جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کی کشتی 10ویں محرم الحرام ہی کے دن جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ کو گلزار بنایا گیا، وہ 10ویں محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونی قوم کے ظلم و بربریت سے جس دن نجات اور خلاصی ملی وہ بھی 10ویں محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، وہ بھی 10ویں محرم الحرام یعنی عاشورے کا دن تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین جس دن شہید کیے گئے وہ بھی 10ویں محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ تو 10ویں محرم الحرام کی بڑی تاریخ ہے، معتبر و مستند کتابوں میں آپ کو تفصیل سے ساری باتیں ملیں گی۔ تو 10ویں محرم کے دن اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب حضور مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ یہ روزہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کا یہ دن یعنی 10ویں محرم کا دن، عاشورے کا دن بڑی برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا کی تھی، تو اس کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں ہمیں اس بات کا زیادہ حق ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شامل ہوں۔ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، تو حضور نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ اب صحابہ کرام میں سے کچھ حضرات حضور کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خود روزہ رکھا، صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن یہ وہ دن ہے جس دن کی قدر و منزلت یہود و نصارہ کرتے ہیں، وہ روزے سے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال بھی رہا تو میں 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہو جائے۔ وہ 10ویں محرم کا رکھتے ہیں، ہم 10ویں کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا بھی رکھیں گے روزہ۔ یہ مسلم کی روایت۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عاشورہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10ویں محرم الحرام کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ 10ویں محرم کے روزہ رکھنے والے کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو حضور خود روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ کو بھی حضور نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب کچھ لوگوں نے کہا کہ یہود و نصارہ اس دن کی قدر کرتے ہیں تو ہم میں ان میں کچھ فرق ہونا چاہیے، تو حضور نے فرمایا کہ میں اگر آئندہ بھی رہا تو میں 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ ہمارے ان کے درمیان فرق ہو جائے۔ لہٰذا ہم سبھی مسلمانوں کی یہ اخلاقی اور دینی فریضہ بنتا ہے کہ ہم سب روزہ رکھیں، ماہ محرم الحرام میں عاشورے کے دن روزہ رکھیں اور 9ویں محرم کے دن بھی روزہ رکھیں، تاکہ حضور کی سنت
ادا ہو جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ روزہ فرض نہیں ہے، لیکن حضور نے رکھا، صحابہ کو رکھنے کا حکم دیا، اس لیے ہمیں بھی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. گناہوں کی معافی کا یہ ایک اہم ذریعہ ہے. لغویات سے بچیں، لایانی کاموں سے بچیں، روزہ رکھیں، روزے کا اہتمام کریں، خود روزہ رہیں، اپنے گھر والوں کو روزے کی خاص تاکید و تنبیہ کریں.